ہینڈل کرنا ایک بہت بڑے میرے خیال میں ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا، اور اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جگہیں ہیں جو کہ خاص طور پہ یہ ہمارے مقدس جگہیں ہیں، اس کے علاوہ مارکیٹ پلیسز کو بھی اگر آپ لے لیں تو وہ یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں، اس کو اگر آپ کہیں کہ 100% سیکیور کر لیں تو یہ ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ اگر سمجھیں کہ صرف فزیکلی اگر اس کو آپ پراپرلی اگر آپ سیکیور کر سکتے ہیں وہ بھی ناممکن ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک آدمی کو اسکرین آؤٹ کرنا یا چیک کرنا، الیکٹرانک گیٹ لگے ہوئے تھے، مگر وہ ہجوم اتنا ہوتا ہے اور اس میں اتنے بڑے دائرے کو جس میں دیواریں بنی ہوئی ہیں، دیواریں چھلانگ کے بھی لوگ اندر جا سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو سیکیور کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ضرورت ہے اب، جس کے اوپر ظاہر ہے ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ اور پولیس اور حکومت سندھ اٹ سیلف اور پورا پاکستان کی جو ہم یہ اس چیز کو ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب جو کیمرہ نیٹ ورکنگ کی جو پولیس کا ایک پروجیکٹ ہے جس سے بات ہو رہی ہے، جو کہ ابھی تک پائپ لائن میں ہے، جس میں 50 کے قریب کیمراز لگے ہیں، یہ ہمیں اوور آل ایک پلان لے کر آنا پڑے گا۔ کتنی لمبی پائپ لائن ہے؟ سن لیں میری بات، ایک کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ لیڈ آؤٹ ہے، نو ڈاؤٹ اس میں ڈیلے ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے فوری طور پہ ہونی چاہیے، اس لیے کراچی جیسے شہر کو اگر آپ کو کور کرنا ہے اور اگر آپ کو سیکیور کرنا ہے، جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں کرائم بھی ہے، جس میں کڈنیپنگ فار رینسم کیسز بھی ہو رہے ہیں، تو جب تک آپ یہ کراچی کو پراپر طریقے سے الیکٹرانکلی مانیٹر نہیں کریں گے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کانسیپٹ نہیں لے کر آئیں گے، جس میں ظاہر ہے وہ ذمہ داری پولیس کی بنتی ہے، تو پولیس کو اگر آپ کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کی ضرورت ہے، ہیومن ریسورسز میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں 30,000 کی نفری ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ساری 30,000 کی نفری تو وی آئی پی ہاں بالکل صحیح ہے، دیکھیں جو آپ کی وی آئی پی کا ورڈ اب یوز کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، جتنے گورنمنٹ کے آفیشلز ہوتے ہیں یا جیسے پریزیڈنٹ ہیں یا ہمارے پرائم منسٹر ہیں یا جو امپورٹنٹ ہستیاں ہیں، جو اب دیکھیں ہر کوئی جو ہے ایک قسم کے ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہے، تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ہمارے ملک کے منسٹرز ہوں یا کوئی بھی حکومت کا کوئی ہائی آفیشل ہو یا امپورٹنٹ آدمی ہو، وہ اگر وہ ٹارگٹ لسٹ پہ تو اس کو بھی سیکیور کرنا جو ہے وہ حکومت کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سیکیور کرے۔ میں آپ کو یہاں پہ معذرت، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت موجود ہیں علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، معروف ریلیجیس اسکالر ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ علامہ صاحب، یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کراچی میں، اور اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی رواداری کیا کہتی ہے اس قسم کے حملوں کے حوالے سے؟ ہلو جی علامہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے بہت صاف نہیں آ رہی ہے، اٹک اٹک کے آ رہی ہے۔ جی میں دوبارہ اپنا سوال دہراتی ہوں، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیا اس قسم کے خودکش حملے، اس طرح کے مزارات پر حملے، ہمارا مذہب اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب اب بات کرتے دیکھیں، اسلام کی تعلیم تو ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی روشن کی ہے، پہلے میں وہ بتا دوں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی اسلام کا لشکر نکلتا تھا تو پہلے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دے دیتے تھے کہ خبردار کافروں کی بھی جانوں یعنی ان کے بوڑھوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کی عورتوں پہ حملہ نہ کرنا، ان کے بچوں کو نہ مارنا، ان کے گھروں کو نہ جلانا، ان کی کھیتیوں کو نہ لوٹنا، اور جو زخمی ہو کر گر جائے اسے قتل مت کرنا، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اسیر بن جائے اسے قتل مت کرنا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ جو خود ساختہ تشریح اسلام کی کر لیتے ہیں لوگ اپنے طور پہ، اور کم سن بچوں کو لے جا کر ان کی جو برین واشنگ کر دیتے ہیں، ان کو جو اسلام پڑھا دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آج اسلام پھیلنے کے بجائے ایک خراب چہرہ جو دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اس کے ذمہ دار صرف یہ خودکش بمبار نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو وہ گمراہ کرنے والے شیطانی دماغ جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ چند ہزار لوگ 18 کروڑ لوگوں پہ بندوق کے ذریعے سے اپنی مرضی مسلط کر دیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنا یہاں پہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہو یا داتا دربار ہو یا گام شاہ کربلا ہو، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں آج کے اس مصیبت زدہ دور میں غریب لوگ، محروم لوگ ایک روحانی تسکین کے لیے جاتے ہیں اور اپنے غموں کا مداوع سمجھتے ہیں۔ ان جگہوں کے اوپر یہ وحشت اور بربریت کرنا یہ کوئی انسانی فعل نہیں، بلکہ اب یہ تو بہت پرانے الفاظ ہو گئے، یہ تو عجیب درندگی کا مظاہرہ ہے۔ شاید زمانے جاہلیت میں بھی وہ کفار قریش ایسی حرکتیں نہ کرتے ہوں جس طرح کی حرکتیں
یہ کر رہے ہیں اور ان سے وہ طاقتیں کروا رہی ہیں کہ جو اسلام کو مسخ کرنا چاہتی ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں. آج نہ شیعہ کی جان محفوظ ہے، نہ سنیوں کی جان محفوظ ہے، نہ یہ مقدس مقامات محفوظ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور اس میں قصوروار صرف ہم ان لوگوں کو نہیں ٹھہرا سکتے. ہماری رٹ کہیں حکومتوں کی نظر نہیں آتی ہے، ان کے بیانات بازی چلتی رہتی ہے، تحقیقاتی کمیشن بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد سزا کا تصور ختم ہو گیا، کیونکہ دہشت گردوں کو سزا ہی نہیں ہوتی. تو سزا نہیں ہوتی تو لہٰذا سارے جرم کرنے کے لیے آزاد ہیں، وہ عدالتوں سے رہا کر دیے جاتے ہیں. جی اچھا، یہ مجھے فرمائیے علامہ صاحب کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور شرف الدین میمن صاحب یہاں موجود ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں حکومت سندھ کے ہوم افیئرز پہ. تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سندھ میں بہت ساری درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، مساجد ہیں، اور سبھی کی جتنی ممکن طور پہ سیکیورٹی پاسبل ہو سکتی تھی وہ کی جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ میں محرم بھی دیکھتا ہوں اور ربیع الاول بھی دیکھتا ہوں، سب چیزیں دیکھتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر جگہ یہ صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے اپنے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، سیکورٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو انٹیلیجنس فیلیور ہے، کیونکہ دیکھیے ایک دھماکہ ایک دن میں نہیں ہوتا، مہینوں تک اس کی ریکی ہوتی ہے. لوگ آ کے پناہ گاہوں میں رہتے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ خود ان کے انٹیلیجنس ادارے کتنی بار ان جگہوں کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ کہاں یہ پروان چڑھتے ہیں، کہاں یہ پرورش پاتے ہیں، کہاں ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے. لیکن کون سی مصلحتیں ان کے آڑے آتی ہیں کہ یہ جناب ان جگہوں پہ نہ جاتے ہیں، نہ ان پر چھاپے مارتے ہیں، نہ ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے ایک احتجاج کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. تو بات یہ کہ پولیس والوں کو کھڑا کر دینے سے خودکش بمبار نہیں رکتا. خودکش بمبار تو جی ایچ کیو میں بھی گھس گئے، خودکش بمبار تو پیریڈی لائن میں بھی گھس گئے. اور یہ ایک بڑا منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے کہ اس طرح کے دھماکے کرا کے جلوسوں کو، میلاد النبی کے جلوسوں کو، محرم کے جلوسوں کو بیانات دینے شروع ہوتے ہیں، بند کر دیے جائیں. ان کو یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ایسا دھماکہ ہوتا ہے جلوس کم نہیں ہوتے، جلوس بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر شہداء کے لیے بھی جلوس اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بجائے اس کے دہشت گردوں کو پکڑیں، یہ کس کس جگہوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں. جلوسوں پہ تو اب تک 4 حملے ہوئے ہیں، باقی حملے تو پولیس کے اوپر ہوئے ہیں، فوج کے اوپر ہوئے ہیں، پیریڈی لائن میں ہوئے ہیں، بازاروں میں ہوئے، پشاور کے بازاروں میں ہوئے ہیں. تو یہ کہاں کیا کیا چیزیں بند کریں گے؟ تو یہ ایک جواز کرنا کہ ہم سیکورٹی پوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں خود کچھ بمبار کو کیسے روکیں گے؟ یہ تو انٹیلیجنس اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان جگہوں کو یعنی کارنر آف کر کے سوات مالاکنڈ میں کیسے آپریشن کر لیا انہیں پورا سوات مالاکنڈ خالی کر کے. تو اب وہی بات ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کو رپورٹنگ ہونی چاہیے. بلکہ کالی بھیڑیں میں کہوں گا موجود ہیں ضرور، ضیاءالحق کے زمانے سے جو پروان چڑھائی گئی ہیں وہ کالی بھیڑیں اب تک موجود ہیں جو سرپرستی کرتی ہیں، جو سپورٹ کرتی ہیں، جو بچا کے لے جاتی ہیں. بہت بہت شکریہ. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، اور علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جلوسوں پہ اور اس طرح کے اجتماعات پہ پابندی لگانے سے یا مزارات کو سیل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں جی، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور میں ان کا ذاتی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں، لیکن 2-4 چیزیں انہوں نے اس طرح کی ہیں جس پہ میں کمنٹ کرنا پسند کروں گا. جہاں تک مزارات سیل کرنے کی بات تھی، اگر ایک جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس وقت گورنمنٹ کو کے لیے سب سے بہتر آپشن یہی تھا کہ امیڈیٹلی تمام مزاروں کو فی الحال سیو کر دیا جائے، سیل کر دیا جائے. اور اگر وہ اس وقت نہ کیا جاتا اور خدا نہ خواستہ 1 گھنٹے کے بعد کہیں اور ہوتا تو پھر آپ لوگ گورنمنٹ کے لیے کہہ رہے ہوتے کہ گورنمنٹ جب ایک جگہ پہ ہوا تو دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کیا. اور ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ یہ تھا کہ کسی بھی انسان جان کی جان بچائی جائے. جو علامہ صاحب نے بات کی گورنمنٹ کی رٹ کی، تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے، لیکن جو ہمارے پازیٹیو چیزیں ہیں، جتنے لوگ دہشت گرد پکڑے گئے، جو لوگ پلانز کر رہے تھے، اگر خدا نخواستہ وہ بمبار بھی اگر کامیاب ہو جاتے اور زیادہ مزید نقصان ہوتا تو اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. جہاں تک انہوں نے انٹیلیجنس فیلئر کی بات کی تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی خودکش بمبار یا اس طرح کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو پکڑے گئے ہیں، اس میں انٹیلیجنس کا رول تھا. انٹیلیجنس کی مدد سے اور سندھ پولیس کی مدد سے ہی کافی کارروائیاں ممکن ہوئی ہیں. تو ہمیں کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یا ان کو کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، وہ اپنے نیٹ ورک کو اور بڑھائیں. اگر انہوں نے سندھ میں 90% چیزوں کو انہوں نے روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو
تھوڑی بہت چیزیں ہر کوئی انٹیلیجنس آفیسر کو یا ایجنسی کو